لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أجر العاملين قال الله تعالى نصر من الله وفتح قريب قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ آج وحدت المدارس شمالی پنجاب کے ذمہ داران کا یہ بھرپور اجلاس، اور اس میں ہمارے امیر محترم کی تشریف آوری ہمیں بلا مبالغہ بغیر کسی تصنع تکلف کے ان کے کردار پر، ساتھیوں کے ساتھ الیگ سلیگ پر رشک آتا ہے، اور ان کی اس محنت اور ساتھیوں کے ساتھ الیگ سلیگ کے بارے میں بطور استقبالیہ یہی کہوں گا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ کوئی جماعت والا سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے امیر محترم کے لیے دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح ان کا اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ الیگ سلیگ ہے، اللہ تا دم حیات اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ کوئی اپنی جماعت کا اس طرح کا امیر ہمیں لا کر تو دکھائے۔ اس کے بعد آپ سب حضرات کا اور باہر سے آنے والے ہمارے معزز مہمانان، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے اس اجلاس یا میزبانی کے حوالے سے حافظ عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے میں اپنے ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب حضرت مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو برابر کرے، اللہ انہیں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ وحدت المدارس میں چند ہی باتیں کروں گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں، مگر وحدت المدارس کو کامیاب کرنے کے لیے اب ہمیں اتنی فکر ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کرنی۔ وحدت المدارس یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور وحدت المدارس کو کامیاب بنانا اب ہماری مجبوری بھی ہے۔ دو قسم کے معنی رکاوٹیں ہمیں درپیش ہیں، داخلی اور خارجی، مگر رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میں ایک درد دل کی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
ہم نے اپنی پوری فکر، پوری محنت وہ وحدت المدارس کے اس نظم کو کامیاب کرنے میں لگائی ہے۔ کچھ لوگ کوشش کریں گے طرح طرح کے اعتراض کر کے، باتیں کر کے ہمیں الجھانے کی اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کی۔ ہم نے ان لوگوں کے ہٹانے سے اپنے راستے سے ہٹنا نہیں، ہم نے اپنے کام کو کام سمجھنا ہے، اور ہمارا کام اور بس صرف کام ہی کام پر فکر رکھنی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کہے تب مجبوری، نہ کہے تب مجبوری۔ اگر زبان سے کچھ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور آج وہ منظر ہے ہمارے سامنے جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنیں، جب وہ بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ ہم نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ وحدت المدارس کے کام کے لیے ایک میری آپ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ جو ذمہ دار جس علاقے میں مقرر کر دیے گئے ہیں، اگر کسی آدمی کی ان کے ساتھ ذاتی طور پر کسی وجہ سے دل میں کوئی کدورت ہے، جبکہ ہونی نہیں چاہیے، مگر اگر ہو بھی تو میری درخواست ہے خدا کے لیے وہ آپس کی کدورت وحدت المدارس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ وحدت المدارس اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس پر بھی اس کی پیدا ہوئی مخلوق وہ سارے اعتماد کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو وحدت المدارس کے حوالے سے آپ نے جو ذمہ دار، چاہے وہ ڈویژن کی سطح پر ہو، ضلع کی سطح پر ہو، تحصیل کی سطح پر ہو، آپ نے اگر وحدت کے ساتھ مخلص ہیں، اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ مخلص ہیں، تو آپ نے اپنی وہ ذاتی رنجش اس کو بالائے طاق رکھنا ہے، اس حیثیت سے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے اور وحدت المدارس کو کامیاب کرنا ہے۔ دوسری گزارش سوشل میڈیا کے حوالے سے یا اس سے ہٹ کر یا تقریر کے حوالے سے کچھ لوگ غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ وحدت کے موتیوں، مولانا طیب طاہری کے کارکنوں، آپ نے ان لوگوں کے رویے کو نہیں دیکھنا، ان کے الفاظ کو نہیں دیکھنا، آپ نے مولانا طیب طاہری کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہے۔ آپ نے وہ طرز نہیں اپنانا، وہ الفاظ نہیں اپنانے، وہ رویہ نہیں اپنانا۔ میں معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک درد دل ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس کو غلط رخ پہ نہ لگائیے گا۔ اگر کوئی گداگر ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، گدھا والا، اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، بھونکنا شروع کر دیا تو آگے سے آیا وہ گداگر بھی جواب میں وہی کرے گا جو اس کے لیے رکاوٹ وہاں بستی کا کر رہا ہے؟
اگر وہ بھی آگے سے اسی طرح کرنا شروع کر دے، لوگ کہیں گے بھائی وہ تو ہے ہی ایسا ہے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ ہم نے وہ زبان استعمال نہیں کرنی، بلکہ جواب ہی نہ دیں، وحدت کا کام کریں۔ جو فکر اور جو وقت ان کے جواب میں فضول ضائع کرنا ہے، وہ وحدت کو کامیاب کرنے میں لگائیں۔ اس کے لیے میں یوں کہوں گا، کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ آپ نے کم ظرف نہیں بننا، آپ نے حالی ظرف بننا ہے۔ اور تیسری درخواست میری وحدت المدارس کے محتممین سے ہے، اپنے طلباء کو امتحان کے لیے تیار کریں، خوب محنت کروائیں۔ اب پاکستان کے اندر اللہ سے مانگ کر ایسی محنت کر کے دکھائیں کہ تعلیمی رسوخ کے اعتبار سے وحدت المدارس کا کوئی مقابل پاکستان میں نہ ہو۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، فارغ ہونے والے عربی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، عربی کی تفاسیر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ قابلیت، وہ استعداد ختم ہو چکی ہے۔ میرے ساتھیوں، عزم بالجزم کرو، وحدت المدارس کی چھتری کے نیچے انشاءاللہ ہم وہ وقت لائیں گے ہمارے فارغ ہونے والے عربی تفاسیر کا فائدہ حاصل کر سکے، پڑھ کر سمجھ سکے۔ اور امتحان کا جو طریقہ کار ہے، بچوں کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ، وہ بھی باقاعدہ سکھائیں۔ حافظ عمران صاحب ہیں، ادھر ہیں، ادھر بچوں کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ وہ بڑی محنت سے سکھائیں۔ ہر مہینے جائزے کے اعتبار سے 15 دن بعد کہ بیٹو آج تمہارا پیپر ہے، آیا وہ جہاں جلی عروج سے سرخیاں قائم کرنی ہیں وہ بتائیں، جواب کا طریقہ لکھنے کا بتائیں، املا کی غلطیاں ٹھیک کروائیں، اور صاف پرچہ حل کرنے کا بتائیں، تاکہ ایسا وقت آ جائے ہم دنیا کے سامنے اپنے طالب علموں کے پرچے دکھا سکیں کہ ایسے پرچے حل کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کام اب بیداری سے ہوگا۔ مدارس میں بچوں کو طریقہ امتحان، پرچہ کس طرح حل کرنا ہے، یہ طریقہ ضرور ابھی سے سکھانا شروع کروا دیں۔ اور میں نے حافظ عمران صاحب کو قریب بلایا ہے، اور مولانا لقاء المحسن صاحب بھی تشریف فرمائے۔ میں ان دونوں بزرگوں کی اجازت سے پہلے مشاورت نہیں کر سکا، کچھ باتیں بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو حافظ عمران صاحب اور مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب ان کے اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، میری تمنا ہے، میرا درد دل ہے، میری خواہش ہے کہ جب ہمارا امتحان ہو جائے، شمالی پنجاب کے اندر جو بچے ہمارے درجہ حفظ میں، چاہے بنین ہو، بنات ہو، درس نظامی کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو،
جو پوزیشن حاصل کرنے والے بچے ہیں، ہم شمالی پنجاب کا بھرپور استحکام مدارس اور استحکام پاکستان کے عنوان سے اجتماع رکھ کر اس اجتماع کے اندر پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اور ان مدارس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی انعام ہم اس اجتماع میں انشاءاللہ دیں گے۔ اور میں حافظ صاحب کی اجازت سے اور قاضی لقاء المحسن صاحب کی اجازت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ امتحان کے بعد وہ اجتماع جو بھرپور ہوگا جس میں اول دوم سوم آنے والے بچوں کو ہم اپنی ہمت کے مطابق کوئی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان مدرسے والوں کے بارے میں تو اس کا اجتماع بھرپور ہونا چاہیے، اور میں کہوں گا وہ اسی مقام پر ہو جائے، وزیر آباد کے اندر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ قاضی صاحب ماشاءاللہ، امیر صاحب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہمارے طلباء جو اس کام کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتے ہیں اور تعلیمی کوتاہی اور شر کو ختم کرنے کے لیے تالے کی حیثیت رکھتے ہیں، اولیات کا درجہ اپنا ہی ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور اجتماع کریں گے۔ اور آپ تمام احباب جو میرے سامنے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، وعدہ ارادہ نہ، ارادہ تو ہم بھی کئی مرتبہ کھانا کھا کر چائے ان کی پی کر پھر بھی کہتے اندر اندر سے یہ تھا، ارادے والی بات نہیں، میں وعدے والی بات کر رہا ہوں، میں کام کا قائل ہوں۔ آپ میرے بھائی، آپ میرے وحدت کے موتی جو میرے سامنے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، ہم اس اجتماع میں اپنے اپنے ضلع سے اور اپنے ڈویژن سے بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں بھر کر لوگوں کی لائیں گے، اور یہاں اتنا بڑا اجتماع ہو کہ وزیر آباد کی یہ جگہ تنگ پڑ جائے۔ جزاکم اللہ۔ آخری بات جی آخری بات، تربیت بہت ضروری ہے۔ میں حضرت مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب کی اجازت کے ساتھ، آپ کو یہ بار بار ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت تو ہے، آپ میرے بازو، پرندہ بازوؤں سے اڑتا ہے، جس کے بازو نہ ہوں۔ قاضی لقاء المحسن صاحب، اللہ امیر صاحب کو بھی جزائے خیر دے کہ ایسا آدمی میرے ساتھ جوڑا ہے جس کا میں پہلے سے معتقد ہوں اور محب ہوں۔ بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے۔ امتحان سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں ایک تربیتی نشست ہو جائے، وہاں امتحان لینے والے نگران اور مسئول حضرات نگرانی کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے ان کو امتحان لینے کا طریقہ کیا ہے، نگرانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ساری باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کھل کر ان میں کریں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امتحان سے پہلے ہر ڈویژن میں ایک نشست ہو جائے جس میں خود بھی حاضر ہوں گا اور قاضی لقاء المحسن صاحب بھی میرے ساتھ جائیں گے، اور انشاءاللہ باقی جس ساتھی کو ہم دعوت دیں گے کوئی انکار کرنے والا نہیں، تو ہم ایک وفد کی شکل میں ہر ڈویژن کے اندر ایک تربیتی نشست آپ حضرات نے قائم کرنی ہے، اور اس کی فی الفور جگہ متعین کر کے اور تاریخ متعین کر کے قاضی لقاء المحسن صاحب کو آگاہ کر دے، اور ہم اس کے مطابق آئیں گے۔ آپ نے وہاں کے عملے کو اور مسئولین کو، نگرانوں کو، سب کو جمع کرنا ہے تاکہ امتحان کے حوالے سے تربیت دی جا سکے پورے طور پر، اور وہاں کھل کر تسلی سے باتیں سمجھی اور سمجھائی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔